حدیث میں تو ہے نا کہ ہاتھ نیچے رکھو تو نماز دیں گے، اب رفت نہیں نماز دیں گے. یہ کہنا کہ ہر طریقے کی نماز ہو جاتی، جو چاہے ہاتھ باندھے، جو چاہے سر پہ رکھے، جو چاہے جیسے چاہے رفع الیدین کرے نہ کرے. اگر آپ پہلی مرتبہ ہمارے چینل پر تشریف لائے ہیں تو آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں، پلیز سبسکرائب کر لیجیے. سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیت اللہ کے پاس جبریل علیہ السلام نے میری امامت کی، پس مجھے ظہر کی نماز پڑھائی اور مجھے عصر کی نماز پڑھائی اور مجھے مغرب کی نماز پڑھائی اور مجھے عشاء کی نماز پڑھائی اور مجھے فجر کی نماز پڑھائی. امامت جبریل علیہ السلام کی اس حدیث سے ہمیں معلوم ہوا کہ نماز کا درجہ، نماز کی اہمیت اللہ کے نزدیک اتنی اعلیٰ اور عرفہ اور اسے مخصوص حیت، مقررہ قاعدوں، متعینہ ضابطوں اور نہایت خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کرنا ضروری. جبھی تو جبریل امین آئے نا، پانچوں نمازیں پڑھائی، پانچوں نمازیں. اللہ تعالی نے امت کی تعلیم کے لیے جبریل علیہ السلام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا. جبریل علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کی کیفیت، حیت، اس کے اوقات اور اس کا طریقہ سکھلایا اللہ کے حکم سے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل علیہ السلام کے بتائے اور سکھائے ہوئے وقتوں، طریقوں اور ضابطوں اور قاعدوں کے مطابق نماز پڑھتے رہے اور امت کو حکم دیا، صلو کما رأیتمونی اصلی، تم اس طرح نماز پڑھو جس طرح تم مجھے نماز پڑھتے دیکھتے ہو. یہ کہنا کہ ہر طریقے کی نماز ہو جاتی، جو چاہے ہاتھ باندھے، جو چاہے سر پہ رکھے، جو چاہے جیسے چاہے رفع الیدین کرے نہ کرے. اس کے نزدیک ہاتھ رکھنا افضل ہے. کوئی حدیث میں تو ہے کہ ہاتھ نیچے رکھو تو نماز دیں گے، اب رفت نہیں نماز دیں گے. ٹھیک ہے، افضل کی بات ہے بھائی. اگر 1000 پوائنٹ میں کسی کو 2 پوائنٹ زیادہ 2 پوائنٹ کم تو بھی آپ سب 90 کے اوپر ہی ہے نا بھائی. نماز پڑھو پہلے، نماز. یہ صحیح بخاری ہے 631 نمبر. جبریل امین نے اللہ کے حکم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز سکھلائی، پانچوں نمازیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانچوں نمازیں پڑھی، اللہ کا بتایا ہوا طریقہ سیکھا اور پھر امت کو حکم دیا، میں نماز پڑھ رہا ہوں، دیکھو ایسے نماز پڑھنا. ابو داود کی حدیث ہے 393 جس میں جبریل علیہ السلام کی امامت ہے. اب یہ مسئلہ جو امت کے اندر ہے نا، بڑا پریشان کن ہے. کچھ کہتے ہیں جی بس نماز پڑھو جیسے مرضی پڑھو، جیسے مرضی نہیں، نماز پڑھو جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی. اپنی علمی پیاس دور کرو، احادیث کا ذخیرہ خریدو، اپنے گھر میں رکھو، صحیح بخاری رکھو. ساری امت کا اتفاق ہے قرآن کے بعد سب سے بہترین سچی کتاب صحیح بخاری. ساری امت، کوئی عالم ہی نہیں بن سکتا جب تک صحیح بخاری نہ پڑھ لے، وہ بریلوی ہو، وہ دیوبندی ہو، وہ حدیث ہو. اہل سنت کے جو یہ جماعتیں ہیں اس میں گھر سے نکال لو. مجھے یاد ہے ایک دفعہ پرانی مسجد تھی، میں نے نماز کا طریقہ بتلایا اور کہا نماز پیغمبر کی طریقہ. ایک او جی ڈی سی میں
ممتاز بھائی تھے، 70 اسکیل کے آفیسر تھے، آپ جانتے ہیں سہیل صاحب. وہ جمعے کے بعد بیٹھے رہے، میں بھی بیٹھا رہتا تھا. 20 سال پرانی بات ہے کہ کوئی آئے تو پوچھے مجھ سے مسئلہ. جب چلے گئے لوگ تو وہ بڑے سخت غصے اور ناراضگی میں بھرے ہوئے. آپ نے کہا ہے نماز. میں نے کہا نماز تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے کی، بس یہ یاد ہے. کہنے لگے میرے گھر میں صحیح البخاری ہے، اس میں آپ دکھائیں گے رفع الیدین آمین سورہ فاتحہ سینے پر ہاتھ. میں نے کہا جی میں یہاں بیٹھا ہوں، آپ لے آئیں صحیح بخاری. یہ ساتھ ہی ان کا، یہاں پولیس چوکی ہوتی تھی پرانی، آپ جانتے ہیں، ساتھ ان کا گھر تھا. وہ کیونکہ ناراض تھے اسی وقت گئے بخاری شریف، وہ غلاف کے اندر تھی، لے کر آ گئے. تو میں نے کھولی نا، مجھے ایسا لگتا تھا کہ ابھی دکان سے خرید کر لائے، اتنی نئی. کہنے لگے 8 سال پہلے میں نے خریدی تھی، 8 سال پہلے. میں نے اپنے سنی عالم سے کہا کوئی کتاب، انہوں نے کہا ترجمے کا، وہ تاج کمپنی اس وقت ہوتی تھی مشہور، اس کا قرآن لے لیں ترجمے کا، وہ اوتھینٹک ہوتا تھا، اور صحیح بخاری لے لیں، پڑھ لیا کر. کہتے میں نے دونوں چیزیں لی. تو بخاری شریف کو میں نے وہ برکت کے لیے اوپر رکھا، آج کھولا ہے. میں نے بھی پوچھا، میں نے کہا آپ نے یہ کھولی نہیں؟ کہتے ٹائم ہی نہیں ملتا. لایا اپنے گھر سے، اس میں دکھاؤ. اب انہیں یہ تھا کہ اس میں نہیں ہوگی، کیونکہ خود خریدی تھی، سنی مکتبے سے خریدی تھی، سنی مکتبے کی چھپی ہوئی تھی، رحمانیہ کی، مکتبہ رحمانیہ آج بھی لاہور کے اندر موجود ہے. میں خود اس پر گیا ہوں کئی مرتبہ کتابوں کے لیے. تو میں نے وہ کھول کر سلو کما رأیتمونی اصلی رفع الیدین آمین سورہ فاتحہ ساروں پہ نشان لگا دیے. میں نے کہا پڑھیں، میرے سامنے ذرا اونچی آواز میں پڑھیں. پڑھا لکھا آدمی تھا، افسر آدمی تھا، انہیں پڑھی نہ. عصر کی نماز میں دونوں بیٹے دائیں بائیں کھڑے کر کے اور پوری نماز سنت کے تک. جب میری کتاب میں لکھا ہوا ہے تو آپ سے ناراضگی کیسی؟ ٹھنڈے ہو گئے نا. اور اگر میں نہ دکھا سکتا تو میرا تو انہوں نے سر پاڑ دینا. یہ کیا ممبر پہ کچھ اور اتر کے کچھ. کتاب بھی ان کے گھر سے سارا ایسے پکے توحید پرست بنے نا، مغرب پہ بیگم صاحبہ کو بھی لے آئے. کہتے میں اپنی اہلیہ کو کہو ان کی نماز بھی ٹھیک کرائیں. پھر ان کے بھائی تھے فیاض، وہ بھی فوت ہو گئے رحمہ اللہ، ان کو لے کر آئے اگلے دن، ادھر آؤ یہ دیکھو صحیح بخاری میری ہے. یہ مدے کی کہتے دیکھو صحیح بخاری میری ہے بھائی، میں لایا. اس میں دیکھو نماز کا طریقہ. لا الہ الا اللہ. تو ناراضگی والی بات نہیں. اگر آپ اپنی نماز درست کر لیں گے، میری کوئی تنخواہ میں اضافہ ہو جائے گا. تنخواہ دیتے ہی نہیں نظر شبیر صاحب مجھے میں تنخواہ لیتا ہی نہیں. مجھے تو خوشی یہ ہوتی ہے کہ پیغمبر کی سنت پر عمل ہو جائے گا، بس اتنی سی ڈیمانڈ ہے کہ پیغمبر علیہ السلام کی جو سنت ہے نا، پیغمبر سے پیار ہو جائے گا. اور سنتوں پر عمل کرنے والا ہی اہل سنت ہوتا ہے، یہ یاد رکھیں. تو نماز کا طریقہ وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا.